مفتی صاحب بول رہے ہو کیا؟ نہیں تو آپ کون بول رہے ہیں؟ نور حسن رضوی صاحب رضوی بول رہا ہوں. اللہ میرے کو حافظ. ایک سوال کا جواب دو. راشد ہے میرا نام. راشد کہاں سے ہیں؟ کوٹا سے، راجستھان سے. اچھا کس مسلک سے؟ مسلک کا پتہ نہیں ہے مجھے. میرے کو ایک سوال کرنا ہے بس آپ سے کیا؟ کہ یہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے نا؟ ہاں تو یہ کس پر ظلم ہے؟ بندوں پہ، اللہ تعالیٰ پہ ظلم؟ اللہ تعالیٰ پہ. ظلم کس پر ہے؟ اللہ تعالیٰ یا بندوں پہ؟ کیا کہتے ہیں اس کو؟ ارے شرک کر کے بندہ اپنے آپ پر ظلم کرے گا کہ اللہ پر ظلم کرے گا؟ اللہ پر ظلم ہے یا نہیں؟ وہ کس جماعت سے تعلق رکھتے ہیں وہ بتائیں پہلے، سیدھا سیدھا اس بعد میں باقی کی بات کریں. میں تو اسی وجہ سے سنت جی ہمارے سامنے مدرسہ ہے، اس میں پڑھا تھا. میں تو بریلوی مدرسہ. مجھے نہیں پتا کون سا مدرسہ تھا. اب کیا ہیں آپ وہ مجھے بتائیں. آپ اب کیا ہیں؟ ابھی ہاں میں پہلے سنت ہوں. اہل سنت سے مراد کیا ہے آپ کی؟ مراد تو میری دونوں کے معنی میں نہیں جانتا زیادہ. آئے نا یہاں سے بچ کے کوئی نہیں گیا ہے، گھمانے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. تو ایک بات بتاؤ نا میرے کو. آئے نہیں آپ بالکل بھی نہ گھمائیں. سیدھی سیدھی سچی سچی بات بتائیں آپ. تو اللہ تعالیٰ پر ظلم ہے یا بندوں پہ ظلم ہے؟ وہ قرآن کی ایک آیت ہے نا. کون سی آیت ہے قرآن کی؟ آیت میں تو ہے شاید کہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے. ظلم پڑھ کے عظیم ہے. بتاؤ. نہیں مجھے یاد نہیں ہے، میں اتنا بڑا لکھا نہیں ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الشرک لظلم عظیم. ہاں یہی ہے کوئی اور ہے؟ یہی ہے بس یہی. اچھا یہی ہے. آپ پہلے اپنی جماعت بتائیں ذرا. آپ کی جماعت. آپ کی جماعت میں ہوں تو یار. نہ یہاں میں نے کہا نا آپ سے اچھوں کی دال میں ہی غلطی ہے. سیدھا سیدھا بتائیں. ماں باپ تو رہتے تھے ہمارے وہاں پر. جی چھبڑا میں رہتے تھے ہمارے ماں باپ. چھپرا؟ وہ تو جماعت سے تعلق رکھتے ہیں. اچھا تبلیغی جماعت سے. ہاں. اور آپ اہل حدیث؟ میں اہل حدیث نہیں. میں تو سامنے مدرسے میں پڑھا تھا تو مدرسہ بریلیوں کا ہے. تو پھر آپ دیوبندیوں کو کافر مانتے ہو گے؟ دیوبندی کافر ہے مطلب؟ دیوبندی کے جو 4 اکابر ہیں جس کو کہتے ہیں تھانوی، ننودوی، امیٹھوی، گنگوہی، یہ جو دیوبندی ہیں. ندوی بھی ہے نا؟ جی ندوی بھی تو ہے نا کوئی. ندوی؟ ہاں ندوی بھی تو دیوبندیوں میں سے ہیں. وہ کون سا کوئی الگ ہیں؟ جیسے یہ لوگ نام بولے. چاروں کا نام میں نے مطلب ندوی بھی نام لیتا ہے. رشید احمد گنگوہی کو بولا، قاسم ننوتوی کو بولا، خلیل احمد امیٹھوی کو بولا. سمجھے؟ ہاں قاسم ننوتوی کو بولا. ان کو بولا ہے میں نے. اچھا ٹھیک ہے. مطلب یہ کافر ہیں، کسی کی بات نہیں ماننا چاہیے. میں ثابت کروں گا. ہیں تھوڑی میں ثابت کروں گا. ٹھیک ہے. مطلب میں جو کہتا ہوں پہلے یہ والا سوال کا جواب دے دو نا میرے. شرک ظلم عظیم ہے تو اللہ تعالیٰ پر ظلم ہے یا بندوں پہ ظلم ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ مجھے قرض حسنہ دو. قرض حسنہ. قرض حسنہ؟ اللہ تعالیٰ کو کون قرض دے سکتا ہے؟ تو پھر یہ ظلم یہ بھی تو ہو سکتا ہے. وہی تو میں پہلے پوچھ رہا ہوں آپ سے. آپ پہلے اپنی پوری حقیقت بتائیں کھل کے، پھر اس کے بعد بات ہوگی تو مزہ آئے گا نا. چھپ چھپ کے بات کرنے مزہ نہیں آتا، پردہ ڈھانک کے پردہ ڈالے ہوئے. نہیں میں تو بالکل صاف تو بول رہا ہوں آپ سے. تو آپ دیوبندی ہیں؟ ہاں میں تو دیوبندی، میں تو ابھی بیچ میں ہوں ہی مان لو آپ. بیچ میں ہیں؟ ہاں. اچھا. تو آپ کو میرا نمبر کس نے دیا؟ موبائل پہ دیکھا تھا میں نے. موبائل پہ دیکھا تھا. اچھا یہ بتائیے کہ انسان جب کوئی گناہ کرتا ہے تو اللہ پر ظلم کرتا ہے کہ اپنے آپ پر ظلم کرتا ہے؟ اپنے آپ پہ ہی کرتا ہے. اپنے آپ پہ کرتا ہے نا. قرآن میں حکم بھی ہے کہ جب تم اپنی جانوں پر ظلم کر لو. ایک منٹ. جب تم اپنی جانوں پر ظلم کر لو تو میرے محبوب کی بارگاہ میں آ جاؤ. ہے نا؟ تو اللہ تعالیٰ نے کس وجہ سے فرمایا ہے؟ اچھا یہ بتائیے کسی میں اتنی ہمت ہے، کسی میں اتنی طاقت ہے کہ جو اللہ کو جو ہے مطلب کوئی دکھ تکلیف پہنچا دے؟
لیکن پھر بھی اللہ کو ایزا پہنچاتے ہیں نا کچھ لوگ. اللہ نے جہاں وہ کہا ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کو ایزا دیتے ہیں ان کے لیے جو سزا بیان کی گئی ہے تو کیا ہے کوئی ایسا جو اللہ کو ایزا دے دے، تکلیف دے دے؟ نہیں. پھر بھی مگر قرآن میں ہے، تو اس سے مراد کیا ہے؟ تو اس سے مراد میں یہی بھی کہہ رہا ہوں اللہ تعالیٰ کو کوئی ایزا نہیں دے سکتا، وہ تو مانی بات، لیکن ظلم نہیں سب سے بڑا پھر بھی ہے نا، ایک منٹ، پھر بھی قرآن میں ہے نا، ہے نا قرآن میں کہ اللہ رسول کو جو ایزا دیتے ہیں. ہاں. تو اس سے کیا مراد ہے جو اللہ کو ایزا دیتے ہیں؟ اس سے یہی مراد ہے جو مسلمانوں کو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو. مسلمانوں کا نام کہاں سے ڈال دیا آپ نے اس میں؟ تو صرف حضور کو ہے، صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو. ہاں، جو حضور کو تکلیف دیتے ہیں وہ اللہ کو ایزا پہنچاتے ہیں. ہاں، اللہ تعالیٰ نے حضور کی اپنی ایزا بتایا، اور حضور نے تو مومنوں کی سمجھے؟ ایزا کو اپنی ایزا بتایا. ہاں. بہرحال آپ نے کہا کہ کوئی آیت پڑھی ہے، کون سی پڑھی ہے، کیا پڑھی ہے، وہ مجھے بھیجو ذرا. آپ نے کون سا پڑھا ہے وہ نکال کے دو مجھے. میں سیدھا سا سوال پوچھ رہا ہوں آپ سے کہ اللہ. ارے بھائی میں سوالوں کا جواب نہیں دیتا ہوں بھائی. تو پھر کیا کا جواب دیتے ہو؟ میں کائے کا جواب نہیں دیتا ہوں، میں تو صرف بات کرتا ہوں دیوبندیوں سے. میں باتوں کا جواب ہوا میں کچھ نہیں دیتا ہوں کسی کی. ہاں. تو بات تو آپ علم سب کچھ جانتے ہو، سب سے چیلنج کرتے ہو. کس نے کہا کہ میں عالم ہوں؟ کس نے کہا آپ سے میں عالم ہوں بھائی؟ عالم نہیں ہو تو پھر کیا ہو؟ پھر کیسے بحث کرتے ہو دوسرے مولوی؟ میں کہاں آپ سے بحث کر رہی ہوں؟ میں مولوی ہوں کیا؟ مجھے کیا پتا تم کون ہو؟ میں تو 12ویں تک پڑھا ہوا آدمی ہوں، عام آدمی ہوں، تو 12ویں تک پڑھا ہوا. میں بھی تو عام آدمی ہوں، میں کون سا کوئی بہت بڑا کہیں کا منسٹر ہوں؟ ہاں بھائی، میں بھی تو ایک عام آدمی ہوں، میں کوئی کہیں کا منسٹر تھوڑی ہوں. یہی تو کہنا چاہ رہا ہوں آپ سے، بس ایک بات بتا دو نا مجھے، ایک جواب دے دو سیدھا سا. ارے میں تو جواب نہیں دیتا ہوں بھائی، میں جواب نہیں دیتا ہوں. مجھے تو تم یہ بتاؤ کہ میں فلاں ہوں، تو پھر انشاءاللہ بات ہوئے کھل کے، مزہ آئے پھر بات کرنے میں. ارے میں کچھ بھی نہیں ہوں، خدا کی قسم، میں نے اس لیے فون کرا بھی نہیں کہ آپ کو جانا چاہ رہا ہوں. تو میں کسی کے سوالوں کا اصل میں جواب دیتا نہیں ہوں، جو بھی کسی موضوع پر بات کرنا آتا ہے نا. میں خود الجھا ہوا ہوں، اس لیے پوچھ رہا ہوں آپ سے کہ تو اگر آپ الجھے ہوئے ہیں تو آپ اپنی کھل کے بات کہیں کہ کس چیز کو آپ شرک مانتے ہیں. شرک؟ ہاں، کس چیز کو آپ شرک مانتے ہیں؟ شرک میں تو نہیں مان رہا کسی چیز کو شرک. کسی چیز کو تو مانتے ہی ہوں گے نا، کسی چیز کو تو مانتے ہی ہوں گے شرک. میں تو اللہ تعالیٰ کو مانتا ہوں. کیا مانتے ہو؟ اللہ تعالیٰ کو شرک؟ نہیں، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، یہ میں جانتا ہوں. ماشاء اللہ، اچھی بات ہے. یہ آپ کی بات بہت اچھی لگی سن کر کہ آپ اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. ہاں، تو میں یہی تو پوچھ رہا ہوں کہ مطلب اللہ تعالیٰ بندوں سے بہت محبت کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ظلم شرک جو ہے ظلم عظیم ہے. تو میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ پر ظلم ہے یا خود پر ظلم ہے؟ ارے یار، اللہ تعالیٰ پہ بھی ہے تھوڑا بہت ظلم. اس کا مطلب کون اللہ کو ظلم، کون اللہ کو جو ہے، تم اللہ کو ظالم مانتے ہو کیا؟ نہیں. تو اللہ تعالیٰ کسی کا ظلم سہ سکتا ہے کیا؟ نہیں. تو یہ ظلم تمہارے اپنے اوپر ہے نا، جب تم اللہ کے بتائے ہوئے وعدے کا جو ہے خلاف ورزی کر کے تو تم اپنے اوپر گناہ کر رہے ہو. تو یہ تمہارے اپنے اوپر گناہ ہے، تمہارے اپنے اوپر ظلم ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی تو کہا ہے نا کہ جو مجھے ایزا پہنچاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو کون ایزا پہنچا سکتا ہے؟ ارے رسول اللہ کی ایزا کو اپنی ایزا کہا ہے. ہاں، میں نے تو اس میں مدنی چینل پہ سنا ہے کہ جو مومنوں کو ایزا دیتے ہیں وہ حضور کو ایزا دیتے ہیں، اور جو حضور کو ایزا دیتے ہیں وہ اللہ کو ایزا پہنچاتے ہیں. کائے میں سنا ہے تم نے؟ مدنی چینل پر. مدنی چینل پر؟ اچھا، کیا سنا ہے تم نے مدنی چینل پر؟ جو مومنوں کو ایزا پہنچاتے ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایزا پہنچاتے ہیں، جو حضور کو ایزا پہنچاتے ہیں وہ اللہ کو ایزا پہنچاتے ہیں. بالکل صحیح بات ہے، اس میں کوئی شک
نہیں یہ تو پھر وہی تو کہہ رہا ہوں میں آپ سے، ابھی کوئی بات کی تھی آپ نے بھول گیا میں سے بات کی. اچھا ظلم صرف خود پر ہے مطلب؟ ارے بھائی مومن کے لیے جنت ہے اور منافق کے لیے جہنم ہے. جو منافقانہ والا کام کرے گا وہ جہنم میں جائے گا، جو شریعت کے خلاف کام کرے گا وہ جہنم میں جائے گا. جائے گا کہ نہیں جائے گا؟ جائے گا. جائے گا نا، بالکل. ہے نا؟ ہاں جائے گا. تو اب آپ یہاں سے خود ہی فیصلہ کر سکتے ہیں کہ جو دین کے خلاف کام کریں گے، شریعت کے خلاف کام کریں گے. مطلب ایک منٹ مجھے تسلی بخش جواب دے دو نا آپ کی، جسے اللہ پاک نے فرمایا کہ مجھے کون قرض حسنہ کون دیتا ہے. تو وہ کون سی آیت پڑھ رہے ہو تم؟ مجھے بھیجو نا، میں اسے دیکھ لوں کیا کہنا چاہ رہے ہو کیا نہیں کہنا چاہ رہے ہو تم. پڑھا لکھا نہیں ہوں اتنا. میں بھی پڑھا لکھا نہیں ہوں اتنا، ٹھیک ہے. تو ایک مدرسہ ہے سامنے، اس میں پڑھا ہوں، ایک دو کتابیں پڑھی ہے بس میں نے. ہاں تو تم نے ایک دو کتابیں پڑھی ہیں یا نہیں پڑھی ہیں مجھے پتا نہیں. جو تمہیں بولنا ہے وہ میرے واٹس ایپ پہ بھیجو، کیا بولنا ہے اس کا میں جواب دے دوں گا انشاءاللہ، اللہ نے چاہا تو. کیونکہ بہت سارے لوگ منافقانہ انداز سے میرے پاس آتے ہیں. ہاں ہوتے ہیں کچھ اور، بتاتے ہیں کچھ اور. میں تو مسلمان ہوں، منافق نہیں ہوں. میں تو آپ سے سیدھی ایک میں خود الجھا ہوا تھا اس وجہ سے پوچھ رہا تھا. ارے مجھے پتا نہیں یار آپ الجھے ہوئے ہو کہ سلجھے ہوئے ہو، میں نہیں جانتا. مجھے نہیں پتا آپ الجھے ہوئے ہیں یا سلجھے ہوئے ہیں. سلجھا ہوا ہوں ویسے تو، مگر یہ ہے کہ تھوڑا سا کنفیوز تھا میں اس چیز میں. میں یہ سوچ رہا تھا، مطلب یہ سوچ رہا تھا میں کہ اگر اللہ تعالیٰ پر ظلم ہے تو کیا انسان پھر تو میں بھی بہت جلدی وہ ہو جاتا ہے، کیونکہ سوچتا ہے کہ یار ظلم اللہ تعالیٰ پر ظلم کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے پاس جانا چاہیے نماز پڑھنے. اللہ تعالیٰ کے پاس نماز پڑھنے جانا چاہیے؟ مطلب جیسے اپن اللہ تعالیٰ شرک کرنا اللہ پر ظلم ہے نا. کہنا کیا چاہ رہے ہو تم؟ کبھی کچھ کبھی کچھ کبھی کچھ کبھی کچھ ہے. اللہ کچھ کہنے کا یہ ہے جیسے اپن عبادت کرتے ہیں، عبادت میں اور زیادہ خشوع خضوع پیدا کرنے کے لیے اگر اپن یہ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ کے اوپر ظلم ہے، اگر اپن نماز نہیں پڑھتے یا شرک کرتے ہیں تو اللہ کو برا لگتا ہے. اچھا نماز نہ پڑھنا شرک اللہ کرنا؟ تعالیٰ کو برا لگتا ہے نا. نماز نہ پڑھنا شرک کرنا ہے؟ نماز نہ پڑھنا شرک کرنا ہے؟ نہیں ایسے ابھی تو اپن ایسے ہی پڑھتے ہیں، ٹوٹک بیٹک لگا کے آ جاتے ہیں، یا پھر دل سے نماز پڑھتے ہیں. پتا نہیں آپ کیسے پڑھتے ہیں، مجھے تو پتا نہیں یار. میں تو دل سے ہی پڑھتا ہوں. جب آپ دل سے پڑھتے ہو تو ہو سکتا ہے کہ اور بھی دل سے پڑھتا یہ سچ ہو جاتی، یہ سچ ہو جاتی تو میں اگر یہ بات سچ ہوتی کہ اللہ تعالیٰ پر ظلم ہے تو میرے دل میں یہ آتا کہ یار اپن بہت بڑی غلطی کرتے ہیں، نماز پڑھنا چاہیے اپن کو اور سب کام کرنا چاہیے. اچھا تو نماز نہیں پڑھتے ہو تم؟ نماز نہیں پڑھتے ہو؟ نماز ابھی تو نہیں پڑھتا بہت ٹائم سے. کیوں؟ اسی وجہ سے نہیں جا رہا تھا میں. کچھ نہیں ہے، ایسی وجہ ہے، میں تو جا سکتا ہوں. طبیعت بھی ٹھیک نہیں رہتی. طبیعت ٹھیک نہیں رہتی؟ کیا ہو گیا تمہاری طبیعت کو؟ کچھ نہیں ہوا، لیکن باہر جانے سے منع ہے. باہر جانے سے منع ہے؟ اچھا باہر جانے سے منع ہے، کیا کوئی بات ہے کیا؟ جیسے میں ہے کوئی بات ہے کیا باہر جانے سے منع ہے؟ منع ہے، سچ بول رہا ہوں میں. گھر والے تالا لگا دیتے ہیں. تالا لگا دیتے ہیں؟ کمرے میں بند کر کے تالا لگا دیتے ہیں. کیوں؟ پتا نہیں کیا بات ہے. تو معاملہ مجھے گڑبڑ لگ گیا تمہارا. نہیں زیادہ گڑبڑ، میں بس یہ پوچھ رہا ہوں جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مجھے قرض نہ دو. اللہ کو کون قرض دے سکتا ہے؟ یہ بھی تو ایک بات ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرض ہے نا یہ جو نماز روزہ حج زکوٰۃ یہ جو ہمارے اوپر ارکان ہیں، یہ قرض ہے نا اللہ تعالیٰ کا، تو ہمیں ہی چکانا ہے نا. ہاں یہی تو پوچھ رہا تھا میں. مجھے کیا پتا کیا پوچھ رہے کیا نہ پوچھ رہے، تم تو کھل کر کے مجھے بات بتاؤ، مجھے کیا پتا. ہزار طرح کی باتیں ہیں، ہزار طرح کی باتیں بن کے آ سکتی ہیں. مجھے آپ خود ڈھنگ سے سمجھا دو نا، میرے کو کچھ آتا جاتا نہیں ہے. بھیا مجھے بھی کچھ نہیں آتا جاتا یار، میں کوئی اتنا بڑا کوئی وہ تھوڑی ہوں کہ صاحب میں
پھر تم میں بھی بس ایک سادہ سا نارمل انسان ہوں. دیوبندیوں سے بھی تو بات کرتے ہو تم. ارے وہ ایک الگ بات ہے, دیوبندیوں سے بات ہوتی ہے, ہوں میں سادہ ہی آدمی میرے جناب. میں نے تو ایک ویڈیو دیکھا تھا جس میں وہ کیا کہتے ہیں, وہ تھا نا کوئی مفتی تھا دیوبند کا. اچھا کچھ بول ہی نہیں پا رہا تھا. اچھا اچھا سنا تھا میں نے ویڈیو آپ کا. اچھا میں نے سوچا یار میں پوچھ لیتا ہوں تھوڑا ایک دو سوال ان سے. اچھا. جیسے کہ مطلب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں بھوکا تھا آدم کی اولاد, تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کیا؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میں آدم کے بیٹے میں بھوکا تھا, تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا. آدم کے بیٹے میں بھوکا تھا ہے نا ایک حدیث ہے نا, حدیث. ہلو, مطلب کون کہے گا؟ اللہ تعالیٰ کہے گا. ایک حدیث میں لکھا ہوا ہے. کیا لکھا ہوا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ نے فرمائیں گے قیامت کے دن کہ میں آدم کے بیٹے میں بھوکا تھا, تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا. وہ عرض کرے گا یا اللہ میں کیسے کھانا کھلاتا, میں تو عاجز ہوں. اچھا. اللہ تعالیٰ کہے گا یا اگر تم فلاں بندے کو کھانا کھلاتا تو ایسا ہی تھا جیسے تم نے مجھے کھانا کھلایا. اور اگر پھر کہیں گے کہ میں ننگا تھا, تو نے مجھے کپڑے نہیں پہنائے. وہ کہے گا کہ اللہ میں کیسے مجھے کپڑے پہنا سکتا ہوں, میں تو یوں ہوں. تو پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اگر تو فلاں کو کپڑے دیتے پہنا تھا تو ایسا ہی تھا جیسے مجھے پہنا ہے تم نے کپڑے. کسے کپڑے پہنا تھا؟ مانگنے والے کو. ہاں مانگنے والے کو. پھر فرمائیں گے کہ ہاں, پھر کہیں گے کہ کون کہیں؟ ہاں تین ہو گیا نا, کپڑے بھی پہنانے کا, بھوکا بھی, اور ایک آخری کیا تھا, میں پیاسا تھا, تو نے پانی نہیں پلایا. جیسے یہ اللہ تعالیٰ نے کہا, تو اس کا مطلب اللہ تعالیٰ دل رکھتے ہیں سب کے اوپر, اور اللہ تعالیٰ کا بھی درد ہوتا ہے. اس کا مطلب دوسروں سے تکلیف ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کو. اچھا. دوسروں کے غم دیکھ کے. اچھا. تو میں یہ پوچھ رہا تھا, جیسے یہ بھی تو اللہ پاک نے کہا نا کہ میرے کو کھانا نہیں کھلایا, میرے کو کپڑے نہیں پہنائے, اور میرے کو کون قرض حسنہ دیتا ہے, ویسے ہی ظلم جو کرتا ہے انسان اپنے آپ پہ تو کرتا ہی ہے نا. لیکن مطلب کیا اللہ تعالیٰ پہ بھی ظلم ہے کیا؟ یہ مطلب جیسے اللہ کا حق ہے اور اللہ کو نہیں دے رہے بن کچھ. یہ خود اپنی جانوں پر ظلم کر رہی ہے, اللہ پہ کھائے گا ظلم ہے. اللہ تعالیٰ نے تو بتا دیا کہ صحیح کام کرو گے تو اس کی جزا ملے گی, اور غلط کام کرو گے تو اس کی سزا ملے گی. دو راستے دکھا دیے, جاؤ کس راستے پہ جانا چاہتے ہیں, سمجھے جناب. آپ مجھے یہ بتائیے, فضائل اعمال پڑھتے ہو آپ؟ ہاں. ہے نا. چھپا کیوں رہے تھے اپنے آپ؟ کیا چھپا کیوں رہے تھے اپنے آپ کو؟ ابھی میں نے بہت ٹائم سے نہیں پڑھی, پہلے میرے موبائل میں فضائل اعمال. ہاں, میرے بابا نے موبائل بھی پھوڑ جائے. یہاں سے کوئی بچہ نہیں نکلا جناب. ہاں, میرے ہاتھوں سے کوئی بچہ نہیں نکلا ہے. ہاں, فضائل اعمال پڑھ رکھی ہے نا میں نے, کہتا رہا ہوں میں نماز پڑھنے جاتا تھا ادھر پہلے. میں بھی تم دیوبندیوں میں رہ چکا ہوں یار. ہاں, اور کوئی بھی کتنے بھی رنگ بدل کے آ جائے, الحمدللہ میرے ہاتھوں سے بچ کے نہیں جاتا ہے. کتنے بھی کلر بدل لے, اس کی حقیقت اگلوا کے چھوڑتا ہوں. سمجھ میں آئی بات؟ سمجھ گیا. ہاں, اور تم دیوبندی ہو, بریلوی نہیں ہو, ٹھیک ہے, اور نہ تم نے بریلویوں کے مدرسے میں پڑھا ہے. اگر پڑھا بھی ہوگا تو اب تم بدل گئے ہوگے. جیسے کہ شیطان کو ہم سبھی بہت بڑا عالم مانتے ہیں کیونکہ اس نے فرشتوں کو درس دیا ہے نا. ہاں, تو پہلے وہ ایمان والا تھا. اگر پہلے کبھی تم ایمان والے ہوگے بھی اور پھر نکل گئے تو پھر سمجھ لو وہ والی تمہاری مطلب وہ نہیں رہی طاقت قوت کہ آپ اپنے آپ کو دعویٰ کر سکو کہ میں بریلوی ہوں. ٹھیک ہے. اور ایک اور بات کہوں کہ آپ کی جماعت دیوبند میں کوئی ایسا بندہ نہیں ہے جو مجھ سے کسی بھی عقیدے پر بات کر کے اپنے آپ کو مسلمان ثابت کر دے یا حق پر ثابت کر دے. جی انشاءاللہ, اگر آپ کا دل چاہے تو آپ مجھ سے کسی بھی موضوع پر بات کر کے دیکھ لو,
کیونکہ میں تم سے نا پہلے اس ٹائم سے اب تک پڑھ رہا تھا، آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہے تھے، بہت کلر بدل رہے تھے، مگر اب میں نے آپ کو پڑھ لیا اور نکھر گیا، آپ نکھر کے آ گئے، آپ دیوبندی ہیں، اور اب آپ مجھ سے کوئی بھی موضوع چن کر، کوئی بھی ٹاپک چن کر بات کرو۔ یہی موضوع ہے نا میرا کہ اللہ تعالیٰ پر ظلم ہے کیا؟ میں نے کہا نا یہ ظلم انسان اپنے اوپر کر رہا ہے، خود پر کر رہا ہے جیسے قرآن میں ہے نا۔ ایک منٹ میں پہلے اس کام کو کر کے تمہاری سیر کر لیتا ہوں۔ میں کسی کام کو کر رہا تھا اور کام کو کرتے کرتے تم سے بات بھی کر رہا ہوں۔ کام کر رہے ہو؟ کیا کر رہے ہو؟ جی کیا کر رہے ہو کام؟ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ کیا کام کر رہے ہو؟ ہر کام بتانے کا ہوتا ہے کسی کو؟ ہلو، ہلو، ہاں سنیے، دیکھیے ایک کتاب، میں آیت پڑھ کے بتا رہا ہوں آپ کو۔ ٹھیک ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ بے شک وہ لوگ جن کی قسمت میں کفر ہے، ان کے لیے برابر ہے کہ آپ انہیں ڈرائیں نہ ڈرائیں، ہے نا؟ ڈراؤ یا مت ڈراؤ، اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے، کس سے؟ اپنے حبیب سے، تو انہیں ڈرائیں نہ ڈرائیں، یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ٹھیک ہے، ہم آپ کو اتنا سمجھاتے ہیں، اتنا بتاتے ہیں کہ دیوبندیوں نے فلاں کتاب میں ایسا لکھا، فلاں کتاب میں ایسا لکھا، فلاں کتاب میں ایسا لکھا، ایک کان سے سن کے دوسرے کان کو نکال دیتے ہو، ٹال دیتے ہو۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے، اور ان کی آنکھوں پر پردہ اور ان کی آگے بھی پڑا ہوا ہے، یہ بہت بڑا عذاب ہے۔ مطلب یہ آیت میں نہیں پڑھ رہی ہے جی، میں کنفیوز ہو گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اگر مہر لگا دی تو پھر ایمان کیسے لائے گا انسان؟ ہاں ابھی بتا دوں گا، ابھی سمجھاؤں گا انشاءاللہ، سب بتاؤں گا انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن الناس من یقول آمنا باللہ وبالیوم الآخر وما هم بمؤمنین، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لے آئے، سمجھ رہے ہیں؟ اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لے آئے ہیں، حالانکہ وہ ایمان والے نہیں ہیں۔ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی فرما رہا ہے، ٹھیک ہے۔ بہت ساری الحمدللہ میں قرآن پاک کی آپ کو آیتیں بتا سکتا ہوں، مگر اتنے پر ہی روک دیتا ہوں کہ دعویٰ کرتے ہیں ایمان کا اور کہتے ہیں ہم اللہ پر اور اس کے مطلب قیامت والے دن پر، آخرت پر جو ہے ہم ایمان لے آئے ہیں، حالانکہ ایمان والے نہیں ہیں۔ جیسے کہ آپ دعویٰ کرتے ہو بھائی قرآن ایک، اللہ ایک، رسول ایک، اور پتہ نہیں کیا کیا بولتے ہو یار، دین ایک، تو کیوں نہ ہو مسلمان بھی ایک، کہتے ہو نا آپ لوگ۔ میں تو بڑے شیخ کے مدرسے میں پڑھا ہوا ہوں، مجھے نہیں پتا کہاں پڑے ہوئے بھائی، دارالعلوم فیضان اللہ ہمارے گھر کے سامنے ہی۔ ارے بھائی جان مجھے نہیں پتا، بات اب کی ہو رہی ہے، پرزنٹ ٹائم کی بات ہو رہی ہے، کائی کی بات ہو رہی ہے، اس وقت کی بات ہو رہی ہے۔ کائی؟ ارے یار میری اور آپ کی بات ہو رہی ہے نا، تو ابھی جو آپ نے مجھے نظریہ دیا اپنا، میں اس پر آپ سے بات کر رہا ہوں، دیوبندیوں کے ایمان اور کفر کی بات کر رہا ہوں کہ ان کا جو تم ایمان ثابت کرتے ہو کر نہیں پاؤ گے، میں انشاءاللہ کفر ان کا ثابت کروں گا، سمجھ رہے ہیں؟ اشرف علی تھانوی پر کیا لگاتے ہو آپ؟ کیا چیز؟ اشرف علی تھانوی کیسے کافر؟ اچھا یہ بتائیں جناب کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ذرہ برابر توہین کرنا یا کسی بھی نبی کی شان میں ذرہ برابر توہین کرنا ایمان ہے یا کفر ہے؟ کفر ہے نا؟ ماشاء اللہ۔ میری بات سنو یار اب کیا مجھے بولنے نہیں دو گے؟ نہیں میں نے بھی سنا تھا ایسا، اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ بولو کیا بھول گیا میں یار،
چلو بھول جاؤ تم، کوئی بات نہیں ہے، مجھے میری بات کہنے دو اب. ہاں بتاؤ. تو آپ نے کہا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ذرہ برابر توہین کرنے والا انسان مسلمان نہیں رہے گا، کافر ہو جائے گا. تو یہ بتائیے میں اگر آپ سے پوچھوں کہ آپ کے یہ ابھی واپس یاد آئے مجھے، حضور نے کہا ہے کہ حضور نے نہیں قوالی ہے وہ کہ نہ کلیاں نہیں کھلتی نہ گل مسکرا دے اگر باغ ہستی کا مالی نہ ہوتا. اس نے بھی تو غلطی کر دی نا، مالی کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم. خیر کیا گستاخی ہے اس میں وہ بتائیے گا، اور کتاب کس کی ہے وہ بھی بتائیے گا، ٹھیک ہے؟ ہاں ہاں. اس کائنات کا مالک کون ہے یہ بتائیں پہلے. اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ تو خالق ہے اس کائنات کا. مالک کون ہے؟ مالک جس کو مالک بنایا اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مالک ہے نا. اچھا اپنی ملکیت پر مالک کی نظر رہتی ہے کہ نہیں؟ مالک مجھے ثبوت بتا سکتے ہیں آپ کے مالک کیسے کہا اللہ تعالیٰ نے حضور کو؟ ارے میں تمہارے گھر سے ہی ثبوت دے دوں گا، ٹینشن کیوں لے رہے ہو؟ بہرحال پہلے میں ادھر ادھر مت بھگاؤ یار، مجھے کیوں بات کو جو ہے گھما پھرا رہے ہو. آپ نے کہا کہ حضور کی شان میں توہین کرنے والا مسلمان نہیں، کافر ہے. جیسے فضائل اعمال میں کہا کہ بات پھسل رہے ہو. بات فضائل اعمال کی جب چل ہی نہیں رہی ہے کائے کو لا رہے ہو یار فضائل اعمال. چلو ٹھیک ہے آپ کی بات سناؤ. میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں، میں آپ کو یا آپ کے استاد کو اگر یہ کہوں یا آپ کے والدین کو، آپ کے پاپا جی کو اگر میں یہ کہوں کہ آپ کے پاپا کا علم جانوروں پاگلوں بچوں درندوں کے جیسا ہے، یہ آپ کی تعریف ہے یا توہین؟ توہین کیسے؟ جانوروں پاگلوں سے تو زیادہ علم ہے اس لیے میرے پاس. جی جی واہ کیا بات ہے، عقل مندی کی بات کہی ہے. بہرحال اگر آپ کے والد کے لیے یہی بات کہی جائے تو بھی غصہ آئے گا. تو بھی غصہ آئے گا، زیادہ غصہ آئے گا، اپنے سے زیادہ آئے گا. اپنے لیے تو آدمی برداشت کر لیتا ہے، مگر جب بزرگوں کو کہا جاتا ہے، اپنے سے بڑوں کو کہا جاتا ہے تو آدمی مطلب برداشت نہیں کر پاتا ہے نا. اگر کوئی یہی بات اگر کوئی تھانوی جی کے لیے کہے آپ کے، تو آپ کیا برداشت کر پائیں گے اس کو؟ مجھے پتا نہیں ہے زیادہ کچھ. میں کہہ رہا ہوں اگر آپ کے تھانوی جی کے لیے میں یہی کہوں کہ آپ کے تھانوی جی کو آپ نے حکیم الامت بنا دیا، آپ ان کو حکیم الامت بولتے ہیں تو ان کا علم تو جانوروں پاگلوں بچوں درندوں کے جیسا تھا، ان کو حکیم الامت کیوں بول دیا؟ اب ایک بات اگر اتنے سے علم کی وجہ سے ان کو حکیم الامت بولا تو ان سے بڑے بڑے بھی بہت سارے علماء ہیں، ان کو بھی پھر حکیم الامت بولا جائے. میں ایسا کہہ سکتا ہوں نا، اعتراض کر سکتا ہوں نا. تو بتائیے اگر میں تھانوی جی کے لیے یہ کہوں کہ تھانوی جی کا علم تو جانوروں پاگلوں بچوں درندوں کی طرح ہے، ان کو ہی حکیم الامت کیوں کہا جاتا ہے، تو آپ کو اچھا لگے گا یا برا، اور یہ ان کی تعریف ہے یا توہین ہے؟ تھانوی جی کیوں کہہ رہے ہو پھر آپ؟ ارے یار آپ میری بات کا جواب دیں. تھانوی جی مسلمان ہیں یا نہیں ہے؟ جیسے گاندھی جی کو گاندھی جی کہتے ہیں، ایسے ہم تھانوی جی کو تھانوی جی کہتے ہیں. اچھا سمجھ گئے؟ ٹھیک ہے. ہماری ہر بات میں پوائنٹ ملے گا، تم ہمیں چلا نہیں سکتے. یہاں بہت بڑے بڑے آتے ہیں جناب. ہاں یہاں بہت رنگ بدلنے والے آتے ہیں، مگر الحمدللہ کوئی ایسا ہے نہیں جو اس گنہگار کے شکنجے میں آ جائے اور بچ کے چلا جائے. انشاءاللہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا فضل و کرم ہے، اس کا احسان ہے. تو بتائیے اگر میں تھانوی جی کو ایسا کہوں تو تھانوی جی کی توہین ہے یا تعریف ہے؟ جیسے مودی جی کہتے ہو نا تم، مودی جی کہتے ہو نا، مودی جی، یوگی جی، بس اسی دائرے میں ہے. مطلب آپ کی نظر میں مسلمان نہیں ہے؟ ارے بھائی آپ بتاؤ آپ بتاؤ گے. پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ اگر میں تھانوی جی کے لیے ایسا بولوں تو یہ تعریف ہے ان کی یا توہین ہے؟ توہین ہے. اگر کوئی یہی بات حضور کے لیے کہے تو یہ بھی توہین ہے یا نہیں؟ بہت بڑی توہین ہے. بہت بڑی توہین ہے. اور حضور کی شان میں ادنا سی توہین، ذرہ برابر توہین کفر ہے. مانتے ہیں آپ اس بات کو؟ مانتے ہیں نا؟ ہاں لیکن کوئی انجانے میں کر رہا ہو. ایک منٹ انجانے کی بات چھوڑ دو. بہت بڑی توہین ہے نا، آپ نے خود بولا ہے بہت بڑی توہین ہے حضور کے لیے. تو میں کہہ رہا ہوں کہ ادنا سی توہین حضور کی شان میں گستاخی جو ہے وہ کفر ہے. تو تھانوی جی نے یہی بات ہمارے نبی کے لیے اپنی کتاب حفظ الایمان میں لکھی ہے. تو ٹھیک ہے بتاؤ. تو وہ اس
بات کو لکھ کر کافر ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ اگر ایسا انہوں نے لکھا ہے تو مطلب کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر ان کے دل میں نہیں ہو اور انہوں نے لکھ دیا بیوقوفی. دیکھیے میں آپ کو سمجھاؤں. پہلے بات ایک منٹ پہلے بات دل میں آتی ہے. پہلے کوئی بات دل میں آتی ہے, پھر جب وہ زیادہ زور مارتی ہے تو وہ جو ہے نا زبان پر آتی ہے, اور جب زیادہ زور مارتی ہے تو پھر اخبار میں آتی ہے. تو ان کی یہ جو بات تھی, ان کے دل کی جو بات تھی جو زور مار رہی تھی, ٹھیک ہے, یہ چھپ کر کتابوں میں آ گئی ہے. یہ چھپی نہیں ہے, چھپی ہے, اور آج تک چھپتی چلی آ رہی ہے. ہاں بات بھی سمجھ گئے ہوں گے میری. پہلے کوئی بات جو ہے نا دل میں گھومتی ہے, دل میں گشت کرتی ہے, جب زیادہ زور پکڑتی ہے تو وہ زبان پر آتی ہے, جب اس سے زیادہ زور پکڑتی ہے تو وہ پھر اخبار میں آ جاتی ہے. ہاں, اور آپ کے تھانوی جی کی کتاب حفظ الایمان موجود ہے, آپ دیکھ لیجئے گا, حوالہ آپ کو دے دیا جائے گا. تھانوی جی نے یوں کہا ہے, بتایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار لیٹے ہوئے تھے, آپ کا کرتا اوپر تھا, حضرت امام حسین نے ان کے ٹنڈی میں پیشاب کر دیا. معاذ اللہ استغفر اللہ. بہرحال مجھے پتا نہیں, وہ تھانوی جی نے تمہارے کوئی کتاب پڑھی ہوگی, انہیں پتا ہوگا. کوئی 2 ویڈیو دیکھی تھی میں نے موبائل پہ, اس میں. ارے بہرحال آپ کا تھانوی کیا کہتا ہے کیا نہیں کہتا ہے مجھے اس سے غرض نہیں ہے. اب یہ بتاؤ کہ آپ کو تو حضور سے محبت ہے نا. اگر آپ کو حضور سے محبت ہے تو حضور کے علم کو جانوروں کے علم سے تشبیہ دینے والا انسان مسلمان ہے یا کافر ہے؟ تو آپ کہنا بڑے بڑے عالم, میرے کو پتا. جی کافر ہے کہنے والا میری نظر میں. ماشاء اللہ بالکل بے شک کافر ہے. میری بات سنو کہ جب جان کا خطرہ ہو تو انسان اگر کچھ شرک بھی بول دے تب بھی وہ مسلمان رہتا ہے, بس دل سے نہیں مانے. تو ان کی ہو سکتا ہے تھانوی سے کون کہلوا رہا تھا اس کو, جو ہے کون سا خطرہ تھا, کون مار رہا تھا اس کو, کون اس کے گلے پہ چھری رکھ کے بیٹھا ہوا تھا, کون تلوار رکھ کے بیٹھا ہوا تھا جو یہ بات کہہ رہا تھا وہ. چلیے آپ جواب دیجیے. مطلب بے علمی میں کہہ جاؤ, تھوڑی بہت عقل رکھتے ہو نہیں رکھتے ہو یار جناب. نام کیا ویسے آپ کا؟ راشد. آصف. راشد. اچھا راشد. اچھا جناب دیکھیے, آپ جو بات بول رہے ہیں یہ آپ غلط بول رہے ہیں کہ انہوں نے ڈر کے مارے کہہ دیا اور ایسا کہہ دیا اور ویسے کہہ دیا. ڈر کے مارے نہیں کہا بلکہ پیسوں کے لیے کہا. تھانوی جی انگریزوں کے سے 600 روپے ماہنامہ لیتے تھے, ٹھیک ہے. کتنے؟ 600 روپے ماہنامہ. ہاں, اور یہ اس وقت کے 600 روپے ہیں کہ اس وقت کے اب لگ بھگ 6 لاکھ روپے بھی ہو سکتے ہیں اور زیادہ بھی ہو سکتے ہیں. ہاں سمجھے جناب. سمجھ رہے ہیں آپ؟ ہاں 600 روپے ماہنامہ لے کے یعنی 6 لاکھ روپے ماہنامہ لے کے اس ٹائم کے, تو تمہارے تھانوی جی نے ہمارے نبی کی شان میں توہین کی ہے. انہوں نے پیسے کو اپنا مائی باپ سمجھا اور حضور کی شان و عظمت کو انہوں نے نیچا دکھانے کے لیے کیا کیا بک دیا. کوئی نشیڑی بھی نشہ کر کے شراب پی کے ایسی بات نہیں لکھے گا یار کوئی, سمجھے. ہاں تو یہ آپ کے تھانوی جی نے بہت بڑی توہین کی ہے حضور کی شان میں, اور یہ گستاخی ہے, کھلم کھلا گستاخی ہے, اور اس گستاخی کا انجام یہی ہے کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا. جو بھی حضور کا گستاخ ہے, اللہ کا اعلان ہے کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جو ہے جہنم میں رہے گا, کیونکہ 2 گناہ ایسے ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرے گا, ایک کفر ایک شرک. سمجھ گئے؟ چلیے فون رکھوں میں پھر, اب آدھا گھنٹہ ہو گیا ہے. ایک منٹ, ایک بات اور پوچھ رہا ہوں. کیا؟ تھانوی جی ایک بار انہوں نے, ان کے کوئی ماموں تھے وغیرہ تھے, تو میں نے ویڈیو دیکھی تھی موبائل پر, اس میں لکھ رہا تھا انہوں نے بھوتوں کو بھگانے کے خواب دیکھا اصلی میں, یا اصلی میں ہی کیا, اپنے جو شرمگاہ اس کو پکڑ کر, ایسے کچھ تھا. مطلب ان کے ماموں نے. واقعہ یہ تھا کہ ان کا ماموں آیا تھا کہیں سے, لوگوں نے کہا کہ آپ واز کریں یعنی تقریر کریں.
انہوں نے کہا کہ میں تقریر نہیں کروں گا. ہاں لوگ سر ہو گئے، مطلب کہنے لگے، اصرار کرنے لگے کہ اچھا چلو ایک انتظام کر لے نا تو میں تقریر کروں گا، باز کروں گا. لوگوں نے کہا کہ ایسا کون سا کام ہے، ایسا کون سا انتظام ہے جو ہم نہ کر سکیں. تو انہوں نے کہا کہ میں بازار میں ننگا ہو کے نکلوں گا اور پیچھے لڑکوں کی فوج ہوگی اور ایک آگے سے حضرت تنزل کو پکڑے کھینچے گا اور ایک پیچھے سے انگلی کرے گا ان کی دور میں، ٹھیک ہے. اور لوگوں کی جو فوج ہے، جو لڑکوں کی فوج ہے، جو بھیڑ بھاڑ ہے، وہ کہے گی بھڑوا ہے رے بھڑوا، بھڑوا ہے رے بھڑوا، بھڑوا ہے رے بھڑوا. کون تھے وہ؟ ان کے ماموں. ان کے ماموں تھے. یہ کارنامہ ہے تھانوی جی کا، تھانوی جی کے ماموں کا. حقیقت میں بتا رہے ہو آپ؟ صحیح ہے. حوالہ غلط ثابت کرنے والے کو میری طرف سے انعام رہتا ہے. ہاں اور ایک اور واقعہ ہے تھانوی جی کے ماموں کا ہی. تھانوی جی نے ایک بار اور بھی تو پیشاب کر دیا تھا نا کسی کے تو ساتھ. وہ اپنے بھائی کے سر پہ پیشاب کیا تھا، اکبر علی کے. ہاں اکبر علی کے سر پہ پیشاب کیا تھا تو ان کے باپ نے پکڑ لیا تھا کہ اے بدتمیز خبیث کیا کر رہا ہے. اور ایک بات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے کہ امام حسین نے ان کی ٹنڈی میں پیشاب کر دیا تھا. معاذ اللہ استغفر اللہ. وہ پتہ نہیں اس نے کہاں کہا ہے، کس جگہ کہا ہے، وہ میری نظر سے نہیں گزرا ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. ہاں تو جتنے ثبوت میرے پاس ہیں ان پر بولتا ہوں، جو میرے پاس نہیں ہوتے میں ان پر نہیں بولتا ہوں، کیونکہ میری طرف سے چیلنج رہتا ہے. میں نہیں دکھا سکا تو پھر بات غلط ہو جائے گی. ٹھیک ہے. ہلو. ہاں تو پھر میں پوچھ رہا ہوں، یہ ظلم کا تو بتا دو نا مجھے. ظلم مطلب اللہ پاک نہیں. ارے گناہ کر کے انسان اپنے اوپر ظلم کرتا ہے، ٹھیک ہے، اپنی جان پر ظلم کرتا ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دو راستے دکھا دیے ہیں، ایک سیدھا راستہ، ایک آڑا ٹیڑھا راستہ، شیطانی راستہ. تو جس راستے کو چاہو چلو. ایک میں نے وہ سنا تھا، اس میں بیان میں بتا رہے تھے کہ جس چیز کو جہاں نہ رکھو وہ ظلم ہے. کیا مطلب جو چیز جس جگہ کی ہو اسے وہ نہ دینا ظلم ہے. جو مطلب جیسے جو چیز جیسے کہ جس چیز کے لائق ہے کوئی بھی چیز عزت کے لائق ہے، مطلب مان لو، اور اسے عزت نہ دینا یہ ظلم ہے. ظلم ہے نا. اچھا تو ایسے اللہ تعالیٰ کا فرض حق ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے انسان شرک نہیں کرے. تو کیا مطلب میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں تم کہنا کیا چاہ رہے ہو، میرے سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا ہے. میں نے آپ کو بتا دیا. اچھا یہ بتائیے، اللہ نے کسی بات کا اعلان کیا کہ ایسا کرو اور بندہ نہ کرے نہیں تو اللہ تعالیٰ کی ذات میں کوئی فرق پڑتا ہے؟ نہیں پڑتا. اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ 5 وقت کی نماز پڑھو، فرض ہے، پوری دنیا نہ پڑھے، کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پہ کوئی فرق پڑتا ہے؟ نہیں پڑتا. لیکن اللہ تعالیٰ سنیے پہلے بات کو سنیے. میری بات سنو پہلے. ارے یار مطلب اللہ میں نے 100 کی ایک بات کہہ دی، جو میرے علم میں ہے میں نے وہ جواب دیا. بندوں سے محبت کرتے ہیں نا بہت اللہ تعالیٰ. تو پھر اللہ تعالیٰ کو تکلیف تو پہنچتی ہوگی تھوڑی بہت، اگر جیسے مان لو اللہ تعالیٰ کی بات نہیں مانتا انسان یا شرک کر رہا ہے اس پر. تو اچھا اس سے بڑی تکلیف کیا پہنچے گی جو اللہ کے محبوب کو ہی مطلب برا بھلا بولے؟ اس سے بڑی تکلیف کون سی ہوگی یہ بتاؤ. ان کا نیوم ہے. ہاں ان کا نیوم ہے. کیا ہے؟ میں تو حق والی بات مانتا ہوں بس. تو مجھے آپ یہ بتائیں کہ جو اللہ کے نبی کو معاذ اللہ کہے کہ حضور کا علم تو جانوروں، پاگلوں، درندوں کے جیسا ہے، اس سے بڑی توہین کون سی ہوگی؟ اس سے بڑا زیادہ دکھ کون سا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کے لیے. اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، تو حضور کے لیے. حضور کی ذات کو جو یہ دکھ پہنچایا جاتا ہے، ٹھیس پہنچائی جاتی ہے مسلمانوں کو، ہمارا دل دکھتا ہے، ہمیں ٹھیس پہنچتی ہے، ہمیں دکھ ہوتا ہے. ہاں حضور کے لیے ایسا الفاظ جو لکھا ہے انہوں نے. اچھا یہ بتائیے، آپ کے باپ کو میں گالی بکوں تو آپ کو تکلیف ہوگی یا نہیں ہوگی؟ آپ کو دکھ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ہوگا نا، ہوگا نا آپ کو دکھ. ہمیں بھی دکھ ہوتا ہے یار، ہمیں بھی تکلیف ہوتی ہے. ہاں
اور کچھ؟ ٹھیک ہے چلو پھر اگر کوئی بات آئے گی میرے دماغ میں تو پوچھوں گا آپ سے بعد میں. جب چاہو سبق یاد کر کے آ جائیے، کوئی دقت نہیں ہے، یہاں بہت لوگ سبق یاد کر کے آتے ہیں. مگر جواب دینے کی بھی ہمت رکھنا. جواب دینے کی میں خالی سوال کا جواب نہیں دیتا ہوں، میں سوال بھی کرتا ہوں. کیا کرتا ہوں؟ میں خالی سوال کا جواب نہیں دیتا، سوال بھی کرتا ہوں میں. ہاں تو سبق یاد کر کے آؤ تو ٹھیک سے یاد کر کے آنا، بھولنا مت. ٹھیک ہے. ہاں اور اس کے برعکس کا بھی یاد کر کے آنا کہ یار اگر میں نے یہ سوال کیا تو سامنے والا کیا کر سکتا ہے. تو ایک بات اور پوچھتا ہوں. چلو رہنے دو، وہ تو الگ بات ہے. تو آپ نے تھانوی جی کو کافر مان لیا نا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ سب سے محبت کرتے تھے ماں باپ سے بڑھ کر. ارے رحمت اللہ العالمین ہے یار. ہمارے اچھے اور برے اعمال کی آج بھی ان کو خبر ہے، آج بھی ہمارے اعمال پیش کیے جاتے ہیں حضور کی بارگاہ میں. اور حضور ہمارے گناہوں کو دیکھ کر ہمارے لیے ہمارے حق کی دعا کرتے ہیں، اور ہمارے اچھے اعمال دیکھ کر جو ہے خوش ہوتے ہیں. حضور کو ہمارے برے اعمال دیکھ کر تکلیف ہوتی ہے، جو خطرناک جو برے اعمال ہوتے ہیں. سمجھے؟ ہاں تو یار تم ایسے لوگوں کے ساتھ کیوں ہو جو ہمارے نبی کی شان میں توہین کرتے ہیں، ہمارے نبی کے علم غیب کا انکار کرتے ہیں، ہمارے نبی کے لیے کہتے ہیں کہ حضور کا خیال نماز میں لانا گدھے اور بیل کے خیال سے بدتر ہے، برا ہے. خدا تعالیٰ کے لیے یہ جو لوگ کہتے ہیں معاذ اللہ کہ اللہ بھی جھوٹ بول سکتا ہے، اللہ رب العزت کے جھوٹ بول سکتا ہے آپ کے نزدیک؟ نہیں بولے گا نا. اچھا دوسری بات یہ کہتے ہیں اب تو معاذ اللہ، پہلے سے کہتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کو علم نہیں دیا، آپ کہتے ہیں کہ اللہ بھی نہیں جانتا. کیا نہیں جانتے؟ اللہ کا انکار کیا، علم کا انکار کیا اللہ کے. اللہ رب العزت کا علم، ہر ایک چیز کا علم ہے اللہ تعالیٰ کو. اللہ تعالیٰ کا علم جو ہے وہ ذرے ذرے کو جانتا ہے. اللہ کا علم اللہ جانتا اور خبر رکھتا ہے نا. اللہ جانتا اور سنتا ہے. کہاں کتنی جگہ قرآن میں آیا ہے اللہ جاننے والا اور سننے والا. اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور سنتا ہے. اللہ تعالیٰ کو ذرے ذرے کا علم ہے. تو انہوں نے فضول اعمال میں لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اگر یہ علم ہوتا، یہ جانتا کہ امیروں کی زکوٰۃ سے غریبوں کا گزارا نہ ہوگا تو ان پر کوئی اور دوسری چیز فرض کر دیتا. تو بتائیے یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کی نفی ہے یا نہیں؟ کیا دوبارہ بولنا؟ انہوں نے لکھا ہے زکوٰۃ کے تعلق سے ایک واقعہ لکھا گیا، بیان لکھا گیا ہے، اور لکھا ہے انہوں نے کہ حق تعالیٰ شانو اگر یہ جانتے کہ امیروں کی زکوٰۃ سے غریبوں کا گزارا نہ ہوگا، ہے نا، تو ان پر کوئی اور دوسری چیز فرض کر دیتے. مطلب اللہ تعالیٰ کو پتہ نہیں تھا اس کا. ہاں انہوں نے یہی لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علم میں یہ بات نہیں تھی. اور آگے لکھا کہ اب اگر فقراء اگر بھوکے رہتے ہیں، بھوکے مرتے ہیں، تو یہ امیروں کا ظلم ہے. امیروں کے زکوٰۃ نہ دینے سے ان پر یہ امیروں کا ظلم ہے، یعنی پیسے والوں کا جو زکوٰۃ دینے والے لوگ ہیں وہ پورا حق ادا نہیں کرتے، زکوٰۃ نہیں دیتے پوری. پڑھ لو جا کے فضائل صدقات حصہ. ایک بار میں نے ایک مولوی صاحب سے بات کری تھی. اچھا. مفتی صاحب سے، وہ مفتی صاحب ان کے تھے بریلوی کے. اچھا. ان سے پوچھا تھا میں نے کہا مسلمان ہے یا نہیں. انہوں نے کہا کہ نہیں سب مسلمان ہیں، اعلیٰ حضرت گھر سے تھوڑی لائے تھے دین. کیا مسلک اعلیٰ حضرت کے گھر کا یا مسلک تھوڑی تھا، جو اعلیٰ حضرت تھی وہی مسلمان ہے، یہ بھی مسلمان ہے. میری بات کرا دیجیے اور مجھے نمبر دے دیجیے ذرا اس آدمی کا، اس بریلوی مولوی کا. دیکھتا ہوں میں کیسا بریلوی ہے، کیا ہے. ابھی نا منہ میں بریلی شریف کا بانس ڈالا تو میرا نام بدل دینا. میرا وہ موبائل تھا نا پرانا، اس میں تھے اس کے نمبر. یہ دیکھو جھوٹ مت بولا کرو. میں نے پسند کر رہا ہوں تو وہ بریلوی ہو ہی نہیں سکتا نا. انہوں نے کہا میرے سے یہ بھی بات بریلوی ہو ہی نہیں سکتا. جو دیوبندیوں کو مسلمان مانے، دیوبندیوں کے چار اکابر کو مسلمان مانے، وہ بریلوی ہو ہی نہیں سکتا. وہ سلے کلی ہو سکتا ہے، ہاں، منہاجی ہو سکتا ہے، خارجی ہو سکتا ہے، وہابڑا ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے.
مگر ایک سنی حنفی بریلوی ایک مومن نہیں ہو سکتا، مسلمان نہیں ہو سکتا کوئی وہ جس نے آپ کو ایسا بولا ہے. تو پھر یہ دونوں حنفی ہیں تو پھر اتنا زیادہ وہ کیوں ہیں دونوں کے اندر؟ ابھی میں نے بات بتائی، تمہارے باپ کو میں برا کہوں تو آپ کو برا لگ جائے. آپ نے کہا ہاں بری بات ہے، غلط بات ہے، توہین کی بات ہے، برا لگے گا. اور یہی بات میں رسول اللہ کے لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ تھانوی نے ایسے کہا ہے، تو آپ کو کوئی مطلب بات ہی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. اپنے باپ کے لیے تو بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ ہاں یار برائی ہے، توہین ہے. رسول اللہ کے لیے اگر یہی بات کہی جائے تو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، توہین ہے بھائی. صحیح ہے. ہاں یہی تو جھگڑا ہے ہمارا ان سے. انہوں نے کوئی ہماری زمین تھوڑی چھینی ہے، ہمارے کسی فرد کو تھوڑی انہوں نے قتل کیا ہے کہ صاحب ہمارا ان سے اس وجہ سے جھگڑا ہے. سمجھے؟ آپ حضرات اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر بھی کریں، گھنٹی بیل آئیکن کو دبا دیں اور اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ